تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے, بیلنسڈ, نہ ادھر نہ ادھر. بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے, اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں, اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی. پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے. ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا, اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا, تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے, تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے. قرآن نے کیا دلیل دی؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے. اس ایک انسان کو مت دیکھو, ان ہزاروں کو دیکھو. تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے, چاہے طلاق دے دیو, نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے, یاد رکھو. کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا, چاہے ایک دفعہ ہوا ہو, اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی, یا عورت بیوہ ہو گئی, یا بیوی مر گئی کسی کی, یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے, تو اسلام میں حکم کیا ہے؟ ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اور جس کو جو ان پہ طرز کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مجرموں میں. وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے, لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے, تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی, ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے. یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے, خدا نے دی ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا, تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں. تو جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ آؤ اس پر بحث کرو, ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں. تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا اتنا سخت, ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے, لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں ہے, اللہ کو نفرت بہت ہے. کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو, عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے. بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے.
کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مارنا ہی ہے تو گولی سے مار دو, پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جو غضب زنا پر آتا ہے نا, وہ غضب پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے, گولی سے مارنے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب, اللہ کو زانی پہ غصہ اتنا ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ سزا اگر زانی کو مل گئی اور اس کے دل میں ندامت ہو گئی تو آخرت کی سزا, بولو بھائی, معاف ہے. پھر آخرت کی معاف ہے. تبھی پھر اسے تانا دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہ ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ہے. پھر آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے, دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اور کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. یہاں بھی ہو سکتا ہے بھائی جب سزا دینی تھی تو بند کمرے میں دے دیتے, اللہ نے کہا نہیں. یہاں بھی جو اپنے مزاج کو دین میں داخل کرے گا نا, اس کو یہ سزا سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے کہا نہیں, چوک پہ کھڑا کر کے. اسلامی سزائیں ہیں ساری چوک پہ, بند کمرے میں تو یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے. بند کمرے میں مجرم ایک دفعہ طبیعت سے ٹھکائی کھانے کے بعد عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اگلی دفعہ میں جرم ایسے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. ہے بھائی, اگلی دفعہ میں جرم اس طریقے سے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. چوک پہ کھڑا کر کے مجرم توبہ کرے نہ کرے, جو اس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں, وہ جس نے کیا ہوگا وہ توبہ کر لے گا, نہیں کیا ہوگا کہے گا میں نہیں جاؤں گا اس جرم کے قریب کبھی. پھر دیکھو اللہ کا غضب زانی پر کتنا ہوتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی, دکھانے سے سمجھ میں آتی ہیں. بیٹا بعض دفعہ باپ کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی, باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ تو مسجد سے چپل نہیں چرایا کر, میری خاندان میں ایک عزت ہے, اگر تو کبھی پکڑا گیا تو میری بے عزتی ہوگی, اور میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں. ہے بھائی, بیٹا مان نہیں رہا, ڈانٹ ڈپڑے سمجھ میں نہیں آیا, تو باپ بعض دفعہ کھینچ کے 8-10 تھپڑ لگائے گا نا. تھپڑ کے بعد بیٹے کی سمجھ میں کیوں آئے گا؟ بیٹے نے باپ کا غضب سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ لیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے, جہنم کی آگ ہے. زنا پر, زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں. ولا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, ایسے کام بھی مت کرو. کسی لڑکی سے دوستی لگانا, ہیلو ہائی کرنا, یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی. مت کرو مت کرو مت کرو. اللہ کو انہ کان فاحشۃ, بہت بڑی بے حیائی ہے. سب کچھ اللہ نے سمجھایا, اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے, مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے. جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو, اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے. تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا, وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے. اللہ کے غضب کو دیکھیں گے, اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر, جو کہ آج ختم ہو چکی ہے. اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا, اتنا آسان ہو گیا, میں حیران ہوتا ہوں.